بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو کے اندھیروں پر اللہ کا نور۔ قدیم زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کے بادشاہ کا نام بہادر شاہ تھا۔ وہ عدل و انصاف میں مثالی، رعایا کے لیے مہربان اور ظاہری شان و شوکت میں بے مثال تھا، مگر اس کی پوری زندگی میں ایک حسرت تھی جو اس کے دل کو ہر رات چھید دیتی تھی، اولاد کی حسرت۔ اس نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی تھی لیکن کسی بیوی کے بدن سے اسے اولاد نہ ہوئی۔ دن گزرتے گئے، سال بیتتے گئے، مگر بادشاہ کا دل خالی ہی رہا۔ وہ راتوں کو دیر تک اللہ سے فریاد کرتا، یا اللہ، یا رب، میرے گھر میں بھی ہنسی کی آواز گونجے، مجھے بھی باپ کہنے والا کوئی ہو۔ تینوں بیویوں کے چہرے احساس ناکامی سے بھر جاتے جب بھی بادشاہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھتی، مگر چوتھی بیوی مہر بانو، اللہ کی نیک اور فرما بردار بندی، وہ ہمیشہ بادشاہ کو امید دلاتی کہ اللہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا، اسے خواب میں ایک نوری چہرہ نظر آیا جس نے کہا، غم نہ کر بادشاہ، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، تمہاری نیک بیوی مہر بانو کے بدن سے تمہیں نیک اولاد عطا ہوگی، مگر یاد رکھنا ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ چند ماہ بعد مہر بانو امید سے ہوئی تو پورا محل خوشیوں سے بھر گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھے۔ باقی 3 بیویوں اوپر سے خوش نظر آنے لگیں لیکن دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہر ایک دل یہی خیال تھا کہ بادشاہ کی محبت اب مکمل طور پر مہر بانو کے پاس ہو جائے گی۔ دن گزرتے گئے، آخر وہ لمحہ آیا جب پوری سلطنت میں نعرے بجائے گئے۔ مہر بانو کے ہاں ایک خوبصورت نورانی چہرے والا شہزادہ پیدا ہوا۔ بادشاہ کی خوشی بے حد تھی، وہ اپنی زندگی پہلی بار مکمل محسوس کر رہا تھا، مگر دوسری 3 بیویوں کے دلوں میں حسد کا زہر مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر مسکرائیں ضرور، مگر دل میں کہتی، یہی تو ہمارے اور بادشاہ کے درمیان دیوار بنے گا، کیوں نہ اس دیوار کو گرا دیا جائے۔ ان تینوں میں سے سب سے بڑی بیوی ریشم آرا سب سے زیادہ چالاک اور سازشی تھی۔ اس نے جادو ٹونے میں دلچسپی رکھنے والی ایک خادمہ کو بلایا اور پوچھا، کیا شہزادے پر ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا بادشاہ کی نظر سے گر جائے یا پھر دنیا سے ہی چلا جائے؟ خادمہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بادشاہ کا وارث ہے، کمزور جادو کچھ نہیں کرے گا، اسے نقصان پہنچانا ہو تو تمہیں کالا جادو کرنے والے اس فقیر کے پاس جانا ہوگا جو تاریک وادی میں رہتا ہے۔ ریشم آرا نے بغیر سوچے سمجھے سب کچھ قبول کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں تینوں بیویاں پردوں میں لپٹی محل سے نکلیں اور وادی کی طرف چل پڑی۔ وہاں کا فقیر دراصل ایک شیطانی جادوگر تھا، وہ صرف حسد اور نفرت پر پلتا تھا۔ انہوں نے شہزادے کا کپڑا، اس کی نالی کا ایک ٹکڑا اور پیدائش کی مٹی اسے جادوگر نے منحوس آواز میں کہا، جب چاند اگلے ہفتے سیاہ پڑے گا اس دن شہزادہ چراغ کی لو کی طرح بجھ جائے گا اور کوئی اسے بچا نہ سکے گا۔ محل واپس آ کر تینوں بیویوں نے سکون کا سانس لیا، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ کا نظام ان کے نظام سے کہیں بڑا ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شہزادہ اچانک بیمار پڑنے لگا۔ وہ جو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا اب گھنٹوں روتا رہتا اور اس کا چہرہ زرد ہونے لگا، جسم اکڑنے لگا، آنکھیں نیلی پڑ گئیں۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ تڑپ اٹھا، مہر بانو کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ طبیب آئے، حکیم آئے، عامل آئے، مگر شہزادہ دن بدن بجھتا جا رہا تھا، کوئی علاج کام نہ کر رہا تھا۔ بادشاہ راتوں کو روتا اور کہتا، یا اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی تیرے حکم سے عدل کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، آج میرے دل کا ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے، اسے بچا لے۔ شہزادے کی حالت ہر گھنٹے بگڑ رہی تھی۔ ایک رات مہر بانو نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، یا رب، اگر یہ بچہ میری کوکھ کی نہیں بلکہ تیری رحمت کا تحفہ ہے تو ہی اس کو بچا سکتا ہے، میں تیری بندی ہوں، میرے ناکام ہاتھ کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنا فضل ظاہر کر۔ اسی رات بادشاہ کو خواب میں وہ نوری صورت دوبارہ نظر آئی۔ اس نے کہا، اگر اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہو تو شہر کے باہر خزاں کے درخت کے نیچے ایک درویش ہے،
اسے تلاش کرو، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے۔ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی چند محافظ لیے اور درویش کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستہ طویل تھا، کانٹے تھے، پہاڑیاں تھیں، مگر وہ بغیر رکے آگے بڑھتا گیا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد آخر ایک پیڑ کے سائے میں سفید داڑھی والا نورانی چہرہ نظر آیا۔ وہ درویش نہایت سکون سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، میرے بیٹے کو بچا لیجئے، وہ مر رہا ہے، میرے دل کا ٹکڑا بجھ رہا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بادشاہ، تیرے بیٹے کی بیماری دنیاوی نہیں، یہ جادو ہے، اور جادو وہی چلتا ہے جو اللہ چاہے۔ تو نے دیر سے سہی مگر اللہ کی طرف پلٹ کر اچھا کیا، اٹھ مجھے محل لے چل، تیرے بیٹے کو رب کی رحمت بچائے گی۔ محل پہنچتے ہی درویش نے سب سے پہلے شہزادے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور کہا، یہ حسد کا تیر ہے جسے تیرے گھر کے اندر سے چلایا گیا ہے، دھیان رکھ، دشمن ہمیشہ باہر نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا دل دھڑک اٹھا۔ درویش نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اس کی آواز پورے محل میں گونجنے لگی، جادو کی گرہ ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی۔ شہزادہ جو اب تک نیم بے ہوش تھا، آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ اچانک اس نے زور سے چیخ ماری، اس کا جسم کانپا، اس کی انگلیاں سیدھی ہو گئیں۔ درویش نے اونچی آواز میں کہا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باطل کا سحر ٹوٹ گیا۔ شہزادے نے آنکھیں کھول دیں، پھر اپنی ماں کو پہچان کر مسکرا دیا۔ پورا محل سجدے میں گر گیا۔ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، تیری قدرت کے آگے دنیا کا ہر جادو بے بس ہے۔ درویش نے بادشاہ کو الگ لے جا کر کہا، یہ سارا جادو تیرے اپنے گھر میں ہوا ہے، تین عورتوں نے حسد میں آ کر وہ کام کر دیا جس سے فرعون بھی ڈر جاتا۔ بادشاہ، حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ اپنے دل کو ایمان سے روشن رکھ، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے۔ بادشاہ کے حکم سے تحقیق ہوئی، تینوں بیویوں کا راز کھل گیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے لائی گئیں، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی، جسم کانپ رہے تھے۔ بادشاہ نے غصے سے دیکھا، مگر درویش نے کہا، بادشاہ، جہاں سزا ہو وہاں معافی بھی آزمائش ہوتی ہے، انہیں معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا، مگر شرط رکھی کہ وہ آئندہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور نیکی میں گزاریں گی۔ اس دن کے بعد محل میں کبھی جادو کا سایہ نہ آیا۔ شہزادہ بڑا ہوا، نیک بنا، عالم بنا اور اپنی رعایا کے لیے دل کا نور بنا۔ بادشاہ نے جب کبھی درویش کی بات یاد کی، اس کا دل کانپ جاتا کہ اللہ کی رحمت ہی اصل طاقت ہے۔ اور یوں یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک پیغام چھوڑ گئی کہ اللہ ہی واحد محافظ ہے، اور نیکی، سچائی اور صبر کے سامنے کوئی جادو، کوئی سازش، کوئی دشمن کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔